محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ مردوں کے سر کے بال کٹوانے کا کیا طریقہ ہے۔ آیا کہ سر کے سائیڈوں سے بال چھوٹے رکھنا اور اوپر سے بال بڑے رکھنا یا موجودہ جو پف سٹائل معاشرے کے اندر رائج ہے، کیا شریعت اس کی ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سر کے اطراف سے بالوں کو چھوٹے رکھنا اور سر کے اوپر سے بالوں کو بڑے رکھنا جیسا کہ موجودہ معاشرے کے اندر رائج ہے، پف سٹائل جسے کہا جاتا ہے، تو کیا شریعت اس کی ہمیں اجازت دیتی ہے؟ شریعت کے اندر جو بال کٹوانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے بال رکھنے ہیں تو پھر پورے زلفیں رکھیں جس طرح رکھنی ہے، اور اگر آپ نے کٹوانے ہیں تو پھر وہ بال سنت طریقے کے مطابق کٹوانے کا طریقہ یہی ہے کہ بالکل سارے سر کے بال برابر ہوں، اگر بلیڈ کے ساتھ ہوں یا استرے کے ساتھ ہوں یا کینچی کے ساتھ ہوں، پورے سر کے بال برابر ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ سائیڈوں سے بال چھوٹے ہوں اور اوپر سے بال بڑے ہوں، تو اس طریقے سے شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں اجازت نہیں ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امور حج ادا کرنے کے بعد جب حلق کروانے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کے بال کاٹے اور صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے، اور پھر دوسری طرف کے بال کٹوانے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بال دے دیے اور اوپر سے بال نہیں کٹوائے۔ تو آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے؟ یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال کاٹنے کی حدود بیان نہیں کی کہ کہاں سے بال کاٹنے ہیں، کتنے کاٹنے ہیں، کیسے کاٹنے ہیں، یہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو کاٹنے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ جب بھی بال کاٹو تو دائیں طرف سے کاٹو۔ یہ تمام جو بال کاٹنے والے احباب ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی بال کاٹو تو دائیں طرف سے بال کاٹو۔ اب دائیں طرف سے بال کاٹیں گے تو سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا، ہاں، جیسا کہ دوسری چیزوں کے اندر بھی ہے، ہر چیز کے اندر ہے نا، اچھے کام کے اندر جب بھی ابتدا کرنی ہو تو دائیں طرف سے کرنی چاہیے۔ وضو کرنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں، دائیں طرف سے دو۔ غسل کرنا ہے، کندھوں کے اوپر پانی ڈالنا ہے، پہلے دائیں طرف سے ڈالو پھر بائیں طرف سے ڈالو۔ مردے کو نہلانا ہے، دائیں طرف سے پہلے نہلانا پھر بائیں طرف سے نہلانا، تو وہ ہر اچھے کام کی ابتدا دائیں طرف سے ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی بال کاٹو تو پہلے دائیں طرف سے شروع کرو، پھر بائیں طرف سے کاٹو، پھر اوپر کے بال کاٹو۔ باقی جو حدیث مبارکہ آپ نے پیش کی ہے، دائیں طرف سے بال کاٹ لیے، بائیں طرف سے بال کاٹ لیے، اوپر سے چھوڑ دیے، اوپر سے چھوڑنے والی بات یہ آپ کی طرف سے خیانت ہے۔ خیانت کیسے ہے؟ جب حدیث پاک کے اندر دائیں طرف سے بال کاٹنے کا ذکر ہے، بائیں طرف سے بال کاٹنے کا ذکر ہے، سر کے اوپر سے بال کاٹنے کا ذکر موجود نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اوپر سے نہیں کٹوائے۔ دیکھیں، اوپر سے بال کاٹنے کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے بال نہیں کاٹے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا ہے کہ پہلے دائیں طرف سے بال کاٹو، پھر بائیں طرف سے کاٹو، پھر اوپر سے کاٹو۔ تو یہ صرف طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی تو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اوپر سے کٹوا لی، حدیث پاک میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بھی تو آپ کی طرف سے خیانت ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ کی تشریح جب ہم اپنی عقل کے ساتھ کریں گے تب اس طرح کی خرابیاں لازم آئیں گی کہ اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا یا اس کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ جائز ہو گیا۔ حدیث کی تشریح ہم حدیث مبارکہ سے ہی کریں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القضاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء سے منع کیا کرتے تھے۔ جب سوال کیا گیا مل قضاء، قضاء کیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بعض سر کے بال کو کاٹ لینا، بعض کو چھوڑ دینا، اس کو قضاء کہا جاتا ہے۔ باقی آپ عربی کی کسی بھی لغت کے اندر اس کا ترجمہ دیکھ لیں قضاء کا، کہ قضاء کا ترجمہ قضاء کی نسبت جب بالوں کی طرف کی جائے، سر کے بالوں کی طرف، تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ بعض سر کے بال کو کاٹ لینا اور بعض بالوں کو چھوڑ دینا، اس کو قضاء کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے آپ والا مطلب لیں گے تو اس سے معاذ اللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے اور خود اسی کام کو کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا ہے کہ بالوں کو کاٹنا کہاں سے ہے، دائیں طرف سے کاٹنا ہے، پھر بائیں طرف سے کاٹنا ہے، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان کی ہے کہ اگر رکھنے ہیں تو پورا رکھ لو، اگر کاٹنا ہے تو بالکل برابر کاٹنے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ فرمایا، لیکن بچے تو احکامات کے مکلف نہیں ہیں، نماز روزے کے مکلف نہیں ہیں بچے، تو کیا ہم بچوں کی اس طرح کٹنگ کروا سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ بھی بچہ ہے، احکامات کا مکلف نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بچپن کے اندر ہم اس کو چوری کی عادت ڈال دیں، جھوٹ بولنے کی عادت ڈال دیں، ابھی تو یہ بچہ ہے، شریعت کے احکامات کا مکلف ہی نہیں ہے۔ بھائی بچپن کے اندر اس کے اوپر محنت کریں گے تو وہ بچپن تک اس کی عادت بنے گی۔ اب نماز کی مثال لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے والدین کو کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا اگر ہو کے نماز نہ پڑھے
تو آپ ڈانٹ ڈبٹ بھی کر سکتے ہو اس کے اوپر. اب یہ اسی لیے حکم دیا, 10 سال کا بچہ تو بالغ بھی نہیں ہوتا, یہ حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ وہ بچپن کے اندر اس کی عادت پڑ جائے. تو اسی لیے اب بچپن کے اندر ہم اس کے بال سنت کے مطابق کٹوائیں گے اور اس کو کپڑے لباس سنت کے مطابق پہنائیں گے, تو یہ 55 تک اس کی عادت چلے گی. تو لہٰذا یہ بات نہ کہیں کہ ابھی مکلف نہیں ہے, تو ہم بچپن کے اندر ہی سنت کے مطابق اس کے بال کٹوانے کی کوشش کیا کریں.